ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، خاص کر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے، اور میں ان کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں بتلایا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یاد رکھو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہو اللہ کے نام کے ساتھ، اس بات کو نہ بھولو۔ ایسی کوئی بھی چیز نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ایک دوسرے کو برا نہ کہیں، گالیاں نہ دیں، چیخیں نہ، ایک دوسرے کی طرف ابیوزیو نہ ہوں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ یہ وہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس دنیا اور آخرت کے خالق فرما رہے ہیں۔ آپ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، جو کہ اس زمین پر سب سے بہترین انسان ہے، تمام انبیاء میں سے سب سے افضل نبی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، اپنے زوج کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرو، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو۔ یہ جو خوبصورت ملاپ ہے، اس کی شروعات ہمیشہ سے ویسی ہونی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور پھر ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، دلہا اور دلہن کے علاوہ، جو کہ ہیں وہاں پہ ہونے والے خاندان، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے فیملی ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو، ان دونوں کے معاملات میں آپ نے بہت صبر سے کام لینا ہے۔ آپ نے یہاں یا وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دو مختلف فیملیز ہیں۔ ہر کیس میں اگر آپ بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں تو آپ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ شادی کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے محرم ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بھی آسانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، اپنی نسل آگے بڑھائیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی عبادت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چانس دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں۔ اچھا، کچھ عرصے پہلے میں کچھ نوجوان لڑکوں سے بات کر رہا تھا جن کو ان کے آباء و اجداد کے نام تک یاد نہیں، اور میں ان کو یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے نام ہی پتہ کر لیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی کہ آپ کو فلانے شخص آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ سے کیسے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ کہیں گے یار اچھا جو میری سسٹر ان لا ہیں ان کے وہ بھائی ہیں، ان کی وہ بیوی ہیں، اور پھر ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے ماموں کی، اس طرح سے اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دینا۔ البتہ اگر آپ یہ جان لیں تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آپ کا رشتہ دار ہے تو تبھی جا کر آپ اپنے رشتہ دار کا حق ادا کر پائیں گے۔ سوچیں آپ کیسے کسی کا حق ادا کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اور اس کا رشتہ ہے کیا۔ ہمیں وہ جوڑ پیدا کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس سب کو کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا جو کہ آپ سے دوری کر رہے ہوں۔ اگین یاد رکھیں کہ اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ہر چیز کے اوپر اوور ری ایکٹ نہیں کرنا، یہ چیز آپ نے سیکھنی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا جو آپ چاہ رہے ہیں ہمیشہ ویسے ہی سب کچھ ہوگا، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ یہ کوئی فرض اور حرام چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہاں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس ٹائم کھانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ بدل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس خوش رہیں اور احسن انداز سے اپنی زندگی کو گزاریں۔